عالیہ 16 سال کی ہوئی تھی کہ اس کی شادی اس کے دور کے کزن سے بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ عالیہ دلہن بنی اس گھر میں داخل ہوئی تو بہت خوش تھی، پر شادی کی وہی شکایتیں جو عام طور پر ہر بہو اور ساس میں ہوتی ہیں۔ عالیہ کی ساس ہر وقت اس پر روک ٹوک کرتی رہتی تھی، اور 6 ماہ بعد عالیہ روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماں باپ نے بے وقوفی کی کہ بجائے اسے سمجھانے کے اس کے شوہر کو بلایا اور الگ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ داماد نے اپنی مجبوریاں بتائیں کہ میں الگ گھر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ گھر میں ہی الگ ہو جائے، اپنا کھانا پکانا الگ کر لے۔ لیکن عالیہ کے والدین اس بات پر نہ مانے۔ اس کی ماں کہنے لگی، ہماری بیٹی ہم پر بوجھ نہیں ہے کہ ہم اسے 2 وقت کا نہ کھلا سکیں۔ اگر الگ گھر نہیں لے کر دے سکتے تو میری بیٹی واپس نہیں آئے گی۔ داماد نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ عالیہ بھی یہ سوچ کر ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی کہ جب عقل ٹھکانے آئے گی تو مطالبہ پورا کر کے خود ہی لینے آئے گا۔ لیکن بیچارے شوہر کی اتنی سیلری ہی نہیں تھی کہ وہ الگ گھر کا بندوبست کر سکتا۔ عالیہ کے خاوند نے کچھ عرصہ تو صلح کی کوشش کی، لیکن عالیہ کی ماں اپنی ضد پر اڑ گئی اور اپنی بیٹی کو نہ بھیجا۔ چند ماہ بعد عالیہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ خاوند نے اس موقع پر بھی پھر سے صلح کی کوشش کی، لیکن عالیہ کی ماں بھی ضد کی پکی تھی۔ داماد کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا کہ جب تک میری بیٹی کے لیے الگ گھر کا بندوبست نہیں کرتے تب تک بیٹی کو نہیں بھیجوں گی۔ بیٹی بیچاری ماں کی بات سن کر یہ بول ہی نہ سکی کہ امی میں اب جانا چاہتی ہوں۔ اس بات کو 10 سال گزر گئے اور عالیہ اپنے بیٹے سمیت ابھی بھی ماں باپ کے گھر بیٹھی تھی۔ اس نے کئی بار جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ماں باپ کی عزت کی وجہ سے چپ رہی۔ اب بیچاری عالیہ بھائیوں پر بوجھ بن گئی تھی۔ عالیہ کا بیٹا بھی بیچارہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزار رہا تھا، اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ اس کی ماں کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ ماں یہ نہیں سوچ رہی تھی، بس اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ لوگ سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، پر کسی کی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ بیٹیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، خود کو توڑ لیتی ہیں، مگر ماں باپ کا گھمنڈ نہیں ٹوٹنے دیتی۔